نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے گھیرے میں، چونکہ میدان صاف ہو گیا تھا، کوئی روکنے والا باقی نہ رہا تھا، اسی لیے مشرک تیز رفتاری کے ساتھ پہاڑی کے نیچے اترنے لگے۔ کچھ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے خالد اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب ان سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے کی آواز کو سن کر کہ مسلمان جو مشرکوں کا پیچھا کر رہے تھے پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگے۔ احد کی پہاڑی سے کفار کی فوج اترتی نظر آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے دامن میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے، اسی لیے مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ کہیں کفار آپ پر حملہ نہ کر دے۔ وہ فوراً پلٹے اور بڑی تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت کے لیے بڑھے۔ اکرمہ نے مسلمانوں کو واپس آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے للکار کر اپنے ساتھیوں کو روکا۔ جب وہ اس کے آگے جمع ہو گئے تو اس نے مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ بڑی تیزی سے مسلمانوں کے پیچھے دوڑا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک بھاگا جا رہا تھا رکا۔ اس نے کفار کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ تمام مکہ والے اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ وہ تمام کفار کو ساتھ لے کر نئے جوش اور نئی ہمت کے ساتھ حملہ وار ہوا۔ مسلمانوں پر یہ تمام حملے ایک ایک کر کے امید کے خلاف اور اچانک ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ مسلمان ہر طرف سے کفاروں کے گھیرے میں آ گئے، پھر بھی مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ جگہ جگہ گھیرے ہونے کے باوجود اپنی بہادری کا ثبوت دیتے رہے۔ بڑی خریج لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ مسلمان اپنے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاری کے جان دینے اور جان لڑا دینے کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لڑائی کی چکی نہایت تیزی سے گھوم رہی تھی، تلواریں جلد جلد چل رہی تھی۔ خالد اور ان کے ساتھی بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے لیے گھوڑے بڑھاتے تھے، پر جب مسلمان بڑھ کر سنبھل کر جوش اور تیز میں حملے کرتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کا افواہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار لیے اور دوسرے میں جھنڈا لیے بڑے جوش سے لڑ رہے تھے۔ وہ اب تک بہت بڑی تعداد میں کافروں کو جہنم رسید کر چکے تھے۔ ایک بار وہ بڑے جوش میں آگے بڑھے۔ وہ خالد کو جانتے تھے، قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ کئی کافروں کو مارتے مارتے خالد کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے تلوار اٹھائی، پوری طاقت اور جوش سے حملہ کیا۔ خالد پیچھے ہٹے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے پھر حملہ کرنا چاہا۔ اس مدت میں پیچھے سے کفار کے ایک مشہور شہسوار ظالم ابن کمیہ نے آ کر حملہ کر دیا۔ چونکہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے تھے، اسی لیے ابن کمیہ نے سمجھا کہ رسول خدا ہی کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ اس نے بلند آواز سے کہا، محمد قتل کر دیے گئے۔ اس آواز کو سن کر مشرکوں نے مارے خوشی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مسلمان ان نعروں کو سن کر حیران رہ گئے۔ وہ غم میں ڈوب گئے، لڑنا بھیڑنا بھول گئے۔ غم میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے خدا کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ کفار نے مسلمانوں کو اس گھبراہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ مسلمان سنبھلے، ہوش میں آئے۔ اکثر مسلمان یہ کہا کر میدان میں نئے جوش کے ساتھ کود پڑے کہ جب محبوب رسول ہی زندہ نہ رہے تو اب زندگی کا مزہ ہی کیا رہا۔ مسلمانوں لڑو اور لڑ کر شہید ہو جاؤ۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ ہر طرف سے تلواریں بلند ہوئی۔ جوش و غضب
کا طوفان عمر آیا، سر کٹ کٹ کر گرنے لگے اور خون کی ندیاں بہنے لگی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش و گجب میں بھرے ہوئے کفار کو قتل کرتے اس طرف آگے بڑھ رہے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ مارے خوشی کے اچھل پڑے۔ انہوں نے اونچی آواز سے کہا، مسلمانوں، خدا کا شکر ہے کہ رسول خدا زندہ ہے۔ اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اونچی آواز میں فرمایا، خدا کے بندو میری طرف آؤ، میں خدا کا رسول ہوں۔ مسلمانوں نے اس آواز کو سنا، ان کا غم دور ہوا، خوشی کی لہر دوڑ گئی، چہرے کھل گئے۔ وہ ہر طرف سے سمٹ سمٹ کر آپ کی طرف بڑھنے لگے۔ عام طور پر کفار سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نے بتا دیا تھا کہ آپ زندہ ہے۔ وہ بھی ہر طرف سے سمٹ سمٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ اب وہ جگہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے لڑائی کا مرکز بن گئی۔ بڑی خریج لڑائی ہونے لگی، انسان کھیرے ککڑی کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ خالد اور اس کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ کفار اس گھیرے کو توڑنے چاہتے تھے، اسی لیے زوردار حملے کر رہے تھے۔ مسلمان بھی اسی جوش و خروش سے حملے کو توڑ رہے تھے اور جوابی حملے بھی کر رہے تھے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی تھی۔ وہ مئے ساتھیوں کے نہایت جوش و خروش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر حملہ وار ہوا۔ حضرت زیاد اور حضرت عمارہ نے ان دو مجاہدوں نے بڑے استقلال سے ان کا حملہ روک کر خود بھی حملہ کر دیا۔ زوردار لڑائی ہوئی، یہاں یہ دونوں مجاہد شہید ہو گئے۔ کفار کا نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے آپ پر دھاوا بھی زیادہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح راستہ صاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا جائے، لیکن مسلمان تھے کہ آپ کے چاروں طرف لوہے کی دیوار بن گئے تھے۔ خالد نے اپنے ساتھیوں میں سے 25-20 جوانوں کو الگ کر کے ان کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے ایک بلند جگہ پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر تیر چلانا شروع کیا۔ اس تیر دازی میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچنے لگا۔ ہر آدمی تیر کھا کھا کر گھائل ہو گیا، چونکہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے۔ اسی لیے حضرت ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، گویا آپ نے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا لیا۔ وہ مردانہ وار کھڑے تھے، تیر ان کی پیٹھ پر آ کر لگ رہا تھا۔ اگرچہ تیروں کے لگنے سے انہیں تکلیف ہو رہی تھی، پر ان کے جسم و آبرو پر بل تک نہ آتا تھا۔ عبداللہ بن حساب زہری خالد کا ایک ساتھی تھا، مسلمانوں سے بچتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دوسری طرف متوجہ تھے۔ عبداللہ بن حساب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر وار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ گھائل ہو گیا، چونکہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف منہ کیے کھڑے تھے اور ابو دجانہ کے پیچھے سے آیا، اسی لیے انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ جب عبداللہ نے حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تو ابو دجانہ نے جوش میں آ کر اس پر حملہ کیا۔ ان کی تلوار عبداللہ کا خود کاٹ کر کئی انچ سر میں اتر گئی۔ وہ زخمی ہو کر پیچھے ہٹا، ابو دجانہ اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ دوڑ کر مشرکوں کے گول میں جا گھسے، چونکہ ابو دجانہ جوش و
गजब भरे हुए थे, इसीलिए वह मुशरिकों को कत्ल करते हुए अब्दुल्ला के पीछे ही पीछे चल गए। अब्दुल्ला बिन हिसाब उनसे ऐसा डर गया था कि वह अपनी जान बचाने के लिए कुफार के एक गोल से दूसरे में और दूसरे में से तीसरे में छिपता फिरता था। अबू दुजाना उसके पीछे फिरते रहते थे, वह उसे कत्ल करना चाहते थे। आखिरकार वह भागकर अबू सुफियान के लश्कर में जा घुसा, सबसे पीछे जा खड़ा हुआ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहाँ रह गए थे, तमाम मुसलमान अलग हो गए थे या अलग कर दिए गए थे और वे जगह जगह पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ उम्मे अमारा रह गई थी या करीब ही हज़रत अबू उबैदा